ایک لڑکی غزل 16 سال کی تھی۔ آج جب ہیڈ ٹیچر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ تھوڑی حیران سے نظروں سے کلاس ٹیچر کی طرف دیکھنے لگی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کلاس ٹیچر ہیڈ ٹیچر کے بلاوے سے بے خبر ہے۔ وہ کلاس ٹیچر سے اجازت لے کر ہیڈ ٹیچر کے آفس میں آ گئی۔ ہیڈ ٹیچر نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ کچھ حیران سی ہو گئی کیونکہ اس کی کلاس ہو رہی تھی، لیکن ہیڈ ٹیچر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ ہیڈ ٹیچر نے کہنا شروع کیا، کیا آپ کی امی کا فون آیا؟ وہ آپ کو گھر بلا رہی ہیں، گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ صرف گردن ہلا کے رہ گئی۔ اسے بالکل خبر نہ تھی کہ اس کی امی اسے گھر جلدی آنے کا کیوں کہہ رہی ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو ہیڈ ٹیچر بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جلدی کرو، اپنا بستہ لے آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ آتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں مس، رہنے دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ لیکن جب وہ واپس بستہ لے کر آئی تو ہیڈ ٹیچر کار کی چابی ہاتھ میں لیے کاریڈور میں کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑی، اس وقت تمہیں بس کہاں سے ملے گی؟ چلو جلدی کرو، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ اس کی خودداری کو جانتی تھی اور اس نے بھی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور دھیرے قدموں سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ گھر پہنچتے اس نے شکریہ ادا کیا اور کار سے باہر نکل آئے تو ہیڈ ٹیچر نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ گھر کے اندر چلتی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی لیکن اپنے قدم آہستہ کر لیے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ آج اس عظیم ہستی سے محروم ہو گئی ہے جس کی اسے بہت ضرورت ہے، یعنی کہ اس کے والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے والد صاحب بیمار ضرور تھے لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بالکل سچ تھا کہ اس کے والد کچھ دن بیمار رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے جا چکے تھے۔ اسے نہیں معلوم کہ ہیڈ ٹیچر کتنی دیر ان کے گھر رہیں۔ وہ اپنے والد کی تعزیت میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی امی کی حالت قابل رحم تھی، اس لیے وہ اپنے چھوٹے بھائی بہن پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ بھی کافی پریشان تھے، اس لیے جب اس نے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا تو وہ بڑی سعادت مندی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ تو شام کو گھر چلے گئے، لیکن جو دور سے آئے تھے ان کے رہنے کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ ان کا گھر کوئی بہت بڑا نہیں تھا لیکن اپنا تھا، اور پھر یہ کوئی خوشی کا وقت نہیں تھا۔ ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے جس سے جہاں جگہ ملی چپ کر کے سو گیا۔ چارم تک تو لوگوں کا تانتا بندہ رہا، لیکن پھر کب تک؟ کچھ دن بعد سب رشتہ دار اور دوست غم میں شریک ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس کا بھائی اس سے کافی چھوٹا تھا، وہ تو خود بھی 16 سال کی تھی، لیکن حالات نے اسے بڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ بھائی زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی بہت مدد کر دیتا جو اس سے ہوتی۔ دکان سے سودا لا سکتا تھا، وہ اپنی چھوٹی بہن کو اسکول بھی لے جاتا۔ اب زندگی معمول پر آنے لگی تھی، لیکن بہت فرق تھا۔ والد صاحب اکیلے کمانے والے تھے اور والدہ گھریلو خاتون تھی۔ بس گزر بسر ہو رہی تھی۔ گھر اپنا تھا تو سر چھپانے کے لیے جگہ تھی۔ ہر مہینے ابا کی تنخواہ آ جاتی تو گھر چلتا رہتا، لیکن اب جب اس کی امی نے اس کو معاشی حالات بتانے شروع کیے تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی، لیکن اماں پر کچھ ظاہر نہ کیا۔ وہ اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باپ کی جمع پونجی جلدی ختم ہو رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ والدہ نے اسے ساری معاشی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اب وہ دونوں کافی پریشان تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد کہیں نوکری کر لے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایک میٹرک پاس کو نوکری ملنا بہت مشکل ہے۔
دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اسکول ابھی چھوڑ دے اور دوسروں کے گھر میں کام کر لے۔ اس نے اپنی سب دوستوں کو بتا دیا تھا کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے، لیکن والدہ اور ٹیچر سمجھانے پر اس نے اپنے آپ کو میٹرک کرنے کے بعد تک روک لیا۔ اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں معاشی حالات پر تبادلہ خیال کرتی۔ اسے بچوں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر گھر کو بیچنا پڑ گیا تو وہ کہاں جائیں گے بچوں کو لے کر۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس کھولیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کام چل جائے، لیکن وہ کرے تو کیا؟ انہوں نے تو کبھی کوئی بزنس نہیں چلایا تھا اور نہ ہی جانتی تھیں کہ اس میں کتنا خرچہ آتا ہے۔ پھر انہی دنوں اسکول کے ایک سیمینار میں اس کی ملاقات ایک خرم نامی بندے سے ہوئی جو کہ واٹر فلٹر پلانٹ کی پروموشن کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس پلانٹ سے وہ کام اپنے گھر سے کر سکتی ہے اور وہ ان کو ٹریننگ اور سارا پیپر ورک میں مدد بھی پوری کرے گا۔ اس کی امی کو بھی یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا اور انہوں نے ایک واٹر پلانٹ اپنے گھر میں لگوانے کی حامی بھر لی۔ خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ دوسری خوشی کی بات یہ تھی کہ سارا پلانٹ کا خرچہ اکٹھے نہیں دینا تھا بلکہ قسطوں پر دینا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ خرم نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ پیپر ورک مکمل ہونے کے فوراً بعد پلانٹ پر بھی کام شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی امی کے ساتھ پوری کام کی ٹریننگ لی اور چھوٹے بھائی بہن کو بھی ان کی عمر کے مطابق بتاتی رہتی۔ آج وہ اپنی امی کے ساتھ ایک واٹر پلانٹ کی مالک ہے اور اپنی امی کے ساتھ اپنے اسکول سے آنے کے بعد کام کرتی ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں پانی کے پلانٹ سے پینے کے پانی کی بوتلیں بھرتی اور اس کی امی ان کو دکان پر پہنچا دیتی ہیں۔ اب ان کے پاس ایک ذریعہ آمدن ہے اور اب ان کی والدہ کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ پڑھ لکھ جائے اور اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی اپنے اپنے اسکولوں اور کالجوں سے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کہانی سن کر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جب تک پاکستان میں خرم بھائی جیسے لوگ ہیں، پاکستان کو ایک عظیم ملک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کہانی کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ رجیم چینج سے جہاں دوسرے لوگ متاثر ہوئے، وہاں ان کا بزنس بھی بری طرح متاثر ہوا۔ وہ ہمارے پاکستان کی بہت باہمت اور مضبوط عورتیں ہیں اور کافی حوصلہ کر رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو جلد ایک اسٹیبل گورنمنٹ سے نوازے۔ آمین۔